حضرت مسلم صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس کے کچھ نہ کچھ اثر ہیں. مثلا چاند اور سورج کا بھی اثر ہے ہماری زندگی پہ، اور نہ وہاں کا صرف ہماری زندگی پہ بلکہ ویجیٹیشن پہ بھی اثر ہے. بعض مثالیں دی ہیں پھلوں کی، پھل بڑے ہوتے ہیں، اس میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے. بلکہ ککڑی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پھیلتی ہے رات کو ہیں. اسی طرح سٹونز ہیں، ان کا بھی کوئی چیز بھی جو ہے وہ بغیر اثر کے نہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. یہ ستارے صرف ہمیں نظر آتے ہیں، صرف ایک ہی مقصد نہیں ہے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں جی کہ اس کو اگر کمپس نہ ہو تو رات کو دیکھ کے سفر کرنے کے لیے سمندر والے وہ ستارے کو دیکھ کے تو سفر کرتے ہیں، نارتھ سے ساؤتھ کا پتہ لگ جاتا ہے. صرف وہ مقصد نہیں ہے بلکہ اور بھی مقاصد ہیں. اس لیے اثر اپنا ڈالتے ہیں. بلکہ جو ڈاکٹر کلیمنٹ جو تھا ایسٹروناٹ، وہ جب قادیان آیا تھا ان سے بات ہوئی اس کی، تو وہاں بات چیت میں جب اس نے ساری یہ باتیں بتائیں کہ چاند سورج کا کیا اثر ہے، اسپریچولسٹ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس کو بہرحال ایک اثر ہے اس کا زندگی پہ. تو ہم اور پھر ساری لمبی بحث ہوئی، اس کے بعد بات بتائی. اس پہ اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نزدیک مذہب اور سائنس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو حضرت مسلم صاحب نے فرمایا کہ یہی تو ہم ثابت کرنے آئے ہیں کہ مذہب اور سائنس میں کوئی فرق نہیں ہے. سائنس جو ہے وہ تابع ہے قرآن کی، لیکن کہیں سائنس اگر یہ اختلاف کرتی ہے قرآن سے تو آخر وہ قرآن کی بات صحیح اور ثابت ہوگی. سائنس اس کو پروو کرے گی کسی وقت میں جا کے. اور سائنس کو دیکھ لو، حالات بدلتے رہتے ہیں اور مختلف نئی نئی تھیوریز آتی رہتی ہیں. اب ڈارون نئی تھیوری دی ہے، اس پہ بھی کئی سائنٹسٹ اعتراض کرنے والے ہیں، بہت ساری کتابیں بھی لکھی جانے لگ گئی ہیں. اور اسی طرح اور بہت سارے باتیں ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اثر ڈالتی ہیں. لیکن یہ کہنا کہ ہماری جو قسمت بتانے والے دیکھتے ہیں کہ ہم فلاں دن جو سٹار ہے اس کا تو فلاں ہوگا، ایک لحاظ سے اس کو اس بات پہ انہوں نے فرمایا کہ آدم کا پیدا ہونے کا دن جو تھا وہ جی فرشتوں نے کہا کہ فلاں دن پیدا ہو رہا ہے تو اس ستارے کا اس زیر اثر یہ ظلم کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے ایک دن پہلے پیدا کیا اور اس اثر کے وقت پیدا کیا جو اس کی ہائٹ ہوتی ہے اس دن کی اپنی کوالٹیز کے اپنانے کی. اس لیے آدم میں وہ خاصیتیں نہیں آئیں جو ظلم والی تھیں. لیکن یہ ایک لمبا ایک مضمون ہے، اس پہ اگر تم تحقیق کرو تو حوالوں سے نکال کے مزید موجودہ سائنس کے کہتی سے دیکھو. لیکن یہ جو کلیم ہے نا ان کا کہ ہمارا اگر یہ برج ہے تو ہم پہ یہ اثر انداز ہوگا ہماری زندگی، وہ بنانے والا ہے. وہ بنانے والا نہیں ہے، بلکہ فرشتوں کے حکم سے اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتا ہے، یا وہ فرشتوں کا کردار ادا کرتے ہیں. وہ ان کی بھی ایک قسم ہے فرشتوں کی. لیکن اصل چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے، وہ کیا چاہتا ہے. یہ نہیں ہے کہ تم 21 جولائی سے لے کے تو 21 اگست تک پیدا ہوئے تو تمہارا جو سٹار ہے وہ تمہارے سٹار جو تمہاری زندگی بنائے گا. نہیں، وہ تمہارا سٹار تمہاری زندگی نہیں بنائے گا، بلکہ تم اپنی زندگی خود بنا رہے ہوگے. ہاں، ان سٹون اور ان لوگوں کے ان چیزوں کے اثر انسانی زندگی پہ ویسے اوور آل زندگی پہ پڑ رہے ہوتے ہیں، ایک انسانیت کے اوپر کسی پرٹیکولر کیس میں اوپر نہیں پڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہرحال اس میں اس حد تک حضرت صاحب نے فرمایا کہ یہ ہے. تو میں تمہیں ایک تھوڑا سا پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں کیا ہے وہ، لیکن کیونکہ وہ مشکل اردو ہے نہیں سمجھ تمہیں کم ہی آئے گی، تو جہاں تک آسانی کر سکا میں کرنے کی کوشش کروں گا. فرمایا کہ جیسے ہمارے اجسام اور ہماری تمام ظاہری قوتوں پر، ہماری طاقتوں پہ قوتوں پہ ماہتاب اور دیگر سیاروں کا اثر ہے، سورج کا اور دیگر سیاروں ستاروں کا سٹارز کا اثر ہے، ایسا ہی ہمارے دل و دماغ اور ہماری تمام روحانی قوتوں پر یہ سب ملائک ہماری مختلف استعدادوں کے موافق اپنا اپنا اثر ڈال رہے ہیں. جو چیز کسی عمدہ جوہر بننے کی اپنے اندر قابلیت رکھتی ہے، اگرچہ وہ خاک کا ایک ٹکڑا یا پانی کا وہ قطرہ ہو جو صدف میں داخل ہوتا ہے، وہ پانی کا قطرہ جو رحم میں پڑتا ہے، ملائکہ اللہ کی روحانی تربیت سے لال اور الماس یاقوت اور اب اس کی اپنے اندر
ان بلڈ کوالٹیز بھی ہوتی ہیں بعض جن کو ان چیزوں کا اثر پڑ رہا ہوتا ہے باہر کی دنیا کا، سورج چاند اور باہر کی دنیا کا. یہ نہیں ہے کہ ایک پاگل آدمی ہو، کبھی آدمی ہو اس پہ سورج اور چاند اور یا اس اسٹار میں پیدا ہوا ہے تو وہ ڈاکٹر عبدالسلام بن جائے گا. نہیں، اس کی اپنی کوالٹیز بھی ہونی چاہیے اندر. ٹھیک ہے، صرف اسٹار اثر نہیں ڈال رہے گا. یہ فرمایا کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خواص اشیاء یعنی جو کوالٹیز ہیں چیزوں کی جو بھی دنیا میں پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے حق ہیں، سچی بات ہے. اور ان میں اس علیم و حکیم خدا کے اذن سے جس نے کوئی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی بعض تاثیرات ہیں، ان کا بہرحال اثر ہے. اور ہم ہر چیز میں کوئی خاصیت اور اثر پاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ودیت کی ہیں، حتیٰ کہ مچھر مکھی جوؤں سے بھی ادنا چیزیں ان میں بھی اثر ہوتا ہے. بس یہ کیسے سمجھیں کہ سورج چاند اور ستاروں کی پیدائش ان اشیاء سے ادنا ہے. اگر مکھی مچھر وغیرہ اثر ہوتا ہے فائدہ کے لیے پیدا کیے ہیں کسی کام کے لیے، تو ان کا یہ چیزیں جو اس سے بہت چھوٹی ہیں، مکھی مچھر، سورج چاند اور ستاروں کی پیدائش ان اشیاء سے ادنا، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے. یعنی سورج چاند اور ستارے وغیرہ جتنے ہیں ان کا ایک اثر ہے، اور ان کی تباہی میں کوئی خاصیت اور لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچتا. یہ نہیں ہو سکتا، فائدہ پہنچتا ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے ردی اور بے فائدہ اشیاء کی مانند پیدا کیا ہو. بہرحال پیدا کیا تو اس میں کوئی چیز ہے، اور معمولی فائدے کے علاوہ بڑا فائدہ نہ رکھو، یہ بھی نہیں ہو سکتا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار کا جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس پہ سوچو اور غور کرو، یہ اسی لیے کہا ہے کہ ان چیزوں میں اثر ہے تو غور کرو. تو یہ تو اقتباس جو تھا یہ تو حمامۃ البشریٰ سے ہے، یہ عربی میں کتاب ہے یہ تو. اور اس سے پہلے جو تمہیں میں نے دیا تھا شروع میں وہ توضیح مرام کا روحانی خزائن کی تیسری جلد ہے اور صفحہ 68 ہے. پھر یہ فرمایا کہ اسی عربی حمامۃ البشریٰ کا ہی صفحہ کا ترجمہ ہے 267 270 کا، اس میں سے ایک حصہ یہ اتنا فقرہ پڑھ دیتا ہوں کہ فرمایا کہ جان لے کہ اکثر راسخ علماء یعنی جو علماء ہیں اور کہ جن کو دنیا سمجھتی ہے علماء، اور جن کے کچھ متذکرہ آیات کی تفسیر میں ان فی خلق السماوات والارض کی تفسیر میں اس طرف گئے ہیں جس طرف ہم گئے ہیں. عقیدہ رکھتے تھے کہ سورج چاند اور ستاروں میں تاثیرات ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مصلحتوں کے لیے پیدا کیا ہے. جیسا کہ امام راضی نے تفسیر کبیر میں کہا ہے کہ سورج دن کا اور چاند رات کا بادشاہ ہے، اور اگر سورج نہ ہوتا تو چاروں موسم نہ ہوتے. جو مختلف موسم ہمارے آتے ہیں، ونٹر، آٹم، اسپرنگ، سمر، یہ نہ ہوتے تو پھر دنیا کے بہت سارے مسائل بھی پیدا ہو جاتے. اور دیکھو نا جہاں زندگی 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہے، وہاں کی زندگی بالکل اور طرح کی ہے، ان میں وہ ایکٹیویٹیز نہیں ہیں. پھر فرمایا علوم کیا ہیں، جو دنیا کا سارا علم ہے، نالج ہے، وہ کیا چیزیں ہیں. اگر صرف خواص الاشیاء کا نام ہے، یعنی خاص نام صرف ہے چیزوں کے اور ان کے یہ چیز خواص ہیں، سیارے یا ستارے یا نباتات کی تصویریں اگر نہ رکھتا اللہ تعالیٰ
تو اللہ تعالیٰ کی صفت علیم پر ایمان لانا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. یہ ملفوظات جلد اول میں ہے. پھر اسی طرح اس کو جو ڈاکٹر کو جواب دیا تھا یہی تھا جو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ چاند سورج اور سیاروں کی تاثیرات کے ہم قائل ہیں، ان کا اثر ہوتا ہے. بہرحال ان سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے. بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت بھی ان کی تاثیرات کا اثر بچے پہ پڑ رہا ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جب سورج گرہن لگ رہا ہو نا تو پریگننٹ عورتیں سورج سامنے نہ جائیں، ان کے بچے پہ اثر ہو سکتا ہے ریڈیشن وغیرہ کی وجہ سے. تو یہ چیزیں سائنٹیفک ہیں. یہ کہنا کہ صرف ان دنوں میں پیدا ہو کے ہم پہ اثر ہو جاتا ہے یہ چیز نہیں ہے، لیکن ان پتھروں کا، ان چیزوں کا، سیاروں کا، ستاروں کا اثر ہوتا ہے. تو یہ مختصر تھا، میں نے کہا تمہیں بتا دوں. ہاں اور کچھ